ونشهد أن سيدنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. مل کے پڑھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي. سامعین عزیز، شام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میرا خیال ہے آپ کو کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ لگی ہے. گزارش یہ ہے آپ یقین فرمائیں میں باوضو بیٹھا ہوں. ویسے بھی جھوٹ بولنے کی عادت ہے نہیں، سچ کے پیچھے ویسے بہت مار کھا رہے ہیں، جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. حضور قبلہ فخر السادات پیر طریقت مل شریعت پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب، آپ اتنے مشفق و مہربان ہیں اور آپ کا اتنا حیا ہے کہ مجھے آنا پڑا، وغیرہ شاید کوئی اور محفل ہوتی تو میں نہ آتا، معذرت کر لیتا. معذرت تو خیر میں نے آج بھی کی ہے. تقریباً 1 بجے بلکہ 3 بجے حضرت قبلہ علامہ مولانا عبد الرحیم سعیدی صاحب ان سے، کیونکہ وہ مسلسل میرے رابطے میں تھے، میں نے کہا مجھے چھٹی لے دیں. میرے ساتھ کچھ معاملہ ایسا ہوا ہے کہ میرے انتہائی مشفق و مہربان ہیں مفتی اعظم بلوچستان قبلہ شاہ صاحب جانتے ہوں گے، اور ان کا بھی سلام، اور قبلہ پیر سید شجاع الحق اشدار والے ان کا بھی سلام آپ کی خدمت میں انہوں نے بھیجا ہے. تو کوئٹہ میں ان کا جامعہ اسلامیہ نوریہ بہت عظیم الشان درس ہے، اور تقریباً 70 سے زائد اس وقت ان کے مدارس چل رہے ہیں، اور مفتی
کھلے گراؤنڈ میں خطاب تھا، ہزاروں کا اجتماع تھا، تو شدید ترین ٹھنڈ، اس ٹھنڈ میں خطاب، اور پھر رات اسی طرح علماء بیٹھے رہے، آرام نہیں کر سکا۔ صبح پھر میری واپسی کی فلائٹ کوئٹہ سے لاہور کی۔ اچھا کوئٹہ سے مجھے اسلام آباد کی فلائٹ ملتی تھی، لیکن لاہور آنا پھر یہ پروگرام مجبوری تھا، تو پھر دن ایسے ہی گزر گیا۔ میں تقریباً 24 گھنٹے سے زائد مجھے ہو چکے ہیں، میں سویا نہیں، مسلسل سفر میں، شدید گلا بھی متاثر ہے، شدید پورے جسم میں پین بھی ہے، گلا سخت متاثر ہے، اور یہاں بھی قبلہ شاہ صاحب نے میرے گناہ بخشوانے کے لیے مجھے اوپن ماحول دے دیا ہے۔ بس میں سخی حضرات سادات انشاءاللہ کرم فرمائیں گے، ویسے ہی مجھ سے راضی ہو جائیں گے میری مظلومیت دیکھ کے۔ تقریر تو شاید آج اس طرح نہ ہو پائے، میرے انتہائی مشفق و مہربان قبلہ پیر طریقت راہبر رشید پیر عبدالخالق صاحب، آپ بھی میرے رابطے میں رہے، بڑے مشفق و مہربان پیر طریقت حضرت قبلہ پیر حافظ غلام قطب الدین صابری پاک پتن شریف آپ سے تشریف فرما ہوئے، اللہ آپ کو بھی خیر و برکت دے۔ استاذ الحفاظ قبلہ محمد صدیق صاحب کراچی سے تشریف فرما ہوئے، اللہ آپ کو بھی خیر و برکت دے۔ اور میرے یہاں نام تو نہیں لکھا ہوا لیکن میرے دل پہ لکھا ہوا ہے، عزت مآب کے اہل سنت قبلہ سید آصف شاہ صاحب، اللہ آپ کو بھی خیر و برکت دے۔ ٹھنڈ بھی بڑی شدید پڑ رہی ہے، اور کرسی بھی میری اس طرف ہے جہاں سے سیدھی ہوا نہیں، پیچھے کی بجائے اگر ادھر ہوتی تو زیادہ ٹھیک۔ حالات موافق ہونا تو میں ایک جملہ منہ آ کے روک لیا۔ آپ ادھر آ جائیں، آپ کی میں مجبوری سمجھ رہا ہوں، یہ کیمرے والے حضرات کو ادھر جگہ دے، آ جائیں بس ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، ادھر کھڑے رہے آپ، میں کیا کر سکتا، کیمرہ کلوز کر لو۔ بھائی تو میں عرض کر رہا تھا محبت کے ساتھ درود شریف بلند آواز سے اگر آپ پڑھ لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، جگہ دے دیں، کیمرے والوں کو جگہ دے دیں۔ محبت کے ساتھ درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب کی آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسرور
رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہ سرور کشور جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان نئے نرالے طرب عرب کے مہمان کے لیے تھے وہ سرور کشور وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفخات اٹھ رہے تھے وہ سرور کشور خدا ہی دے سب جانے پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم خدا ہی دے سب جانے پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدس جب ان کو جھرمٹ ملے جنا کا دولہ بنا رہے تھے جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدس جنا کا دولہ بنا رہے تھے نماز اقصی میں تھا
یہی سر نماز اقصی تھا یہی سر آیا خمانی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے جو سلطنت آگے کر گئے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جو کہیں تقاضے وصال کے تھے کہیں تو وہ جو کہیں تقاضے وصال کے تھے حجاب اٹھنے ملا لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھیڑے گلے ملے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے مل اسی کے جلوے اسی سے مل اسی سے اسی کی طرف گئے تھے وہ سرور کشورے اب میں نے نعت شریف آپ کو بڑی مشکل سے سنائی میرا گلا کام نہیں کر رہا تھا اب آپ نعت کی فرمائش نہیں کریں گے اب میں صرف تقریر سامن زید شام قبلہ فخر السادات یہ طریقت رہبر شریعت عامل شریعت مربی و مشفق اہل سنت حضرت قبلہ سید خلیل الرحمن شاہ صاحب خاتم قدسیہ آپ کا حکم نامہ معراج شریف کے حوالہ سے ملا معراج شریف کے حوالہ سے گفتگو کرنی ہے تو میں نے علامہ عبدالرحیم سیدی صاحب کی خدمت کی میں نے کہا شاید میں معراج پہ میں بیان کر چکا ہوں یہاں تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں مجھے تو یاد پڑ رہا ہے کہ شاید میں نے کی ہے تو چلو میں اس کو تھوڑا کچھ نئی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو آیت پاک میں نے آپ معراج کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا
یہ آپ بھی بیٹھ جائیں ویڈیو والے حضرات، بس سٹل ایک جگہ کیمرہ رکھ دیں، آپ بیٹھ جائیں۔ یہ 15ویں پارے کی پہلی آیت پاک اور اس میں کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، سفر عالی بیان ہوا، جو کہ زمینی سیر سے متعلق ہے۔ مسجد اقصی سے عروج فرمانا، آسمانوں سے گزر جانا، کرۂ نار اور کرۂ زمہریر سے بھی گزر جانا، اور پھر لاکھوں پردوں سے گزر جانا، اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جانا، ہم کلامی کا شرف پانا، اور پھر واپس تشریف لانا۔ یہ سورہ نجم کے اندر اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ یہ جو 15واں پارہ ہے ابتدائی آیت، اس میں صرف زمینی سیر کی بات ہے، مگر معروف یہی ہے، یہی آیت معراج شریف کے حوالہ سے پڑھی جاتی ہے۔ میں نے بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میرا کچھ طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں، میں جو بھی موضوع ہو کوشش کرتا ہوں کہ اس سے ہمارا کوئی عملی زندگی کا تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں جو رواج ہے، ہم سیزن وائز موضوعات کو پکڑتے ہیں اور من و عن واقع کو بیان کر دیتے ہیں۔ جس طرح معراج ہے، ام ہانی کے گھر سے شروع کیا، براق پہ کریم رؤوف الرحیم نبی تشریف فرما ہوئے، مسجد اقصی پہنچے، تشریف لے گئے آسمانوں، یہ ساری معراج آنا جانا ہم بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس کا ہماری عملی زندگی سے تعلق کیا ہے، ان گوشوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی معاملہ محرم الحرام شریف میں بھی ہوتا ہے۔ شہداء کربلا کا قافلہ ہم مدینے سے چلاتے ہیں، مکہ اور مکے سے کربلا، اور کربلا سے کوفہ اور دربار یزید اور پھر مدینہ۔ کربلا سے ہمارا عملی زندگی کا تعلق کیا ہے، یہ چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ میلاد شریف کو ہم بیان کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ ہماری نسلوں کو بھی یہ برکت نصیب فرمائے، مگر مقاصد میلاد کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بڑا ہمارے لیے المیہ ہے۔ تو میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں، اگر آپ بیٹھے رہے تو ممکن ہے آپ کا ذوق بھی پورا ہو جائے۔ میں نے صبح جمعہ بھی جا کے پڑھانا ہے، بس آپ تھوڑا بولیں گے مجھے تھوڑی تسلی رہے۔ معراج شریف کی ابتدا رب نے کس سے فرمائی؟ اپنی شان مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے پہلے اپنی شان بیان فرمائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے کو رات کے انتہائی قلیل حصے میں سیر کرایا۔ لفظ سبحان کو ابتدا میں کیوں لایا گیا؟ اس کی معروف وجوہات جو علماء بیان کرتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ دو وجہ غیر معروف میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عروج، اور کیسا عروج ہے، معراج کی صورت میں کیسا عروج ہے کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ایسا معجزہ کہ اس معجزے کے اندر کتنے معجزے ہیں۔ اس معراج کی شان میں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پہ کیا کیا شانیں کھل کے سامنے، اور پھر یوں جناب زمین سے اٹھنا، آسمانوں کی طرف عروج فرمانا، نبیوں کو نماز بھی پڑھانا، انبیاء کو امامت بھی کروانا، پھر آسمانوں سے بھی گزر جانا،
اس کا خلق القیام ممتنع ہے، ادھر سے بھی گزر جانا. پھر کرہ نار، آگ کا ایسا کرہ ایک لمحے کے لیے وہاں سے گزرے راک ہو جائے، وہاں سے بھی گزر جانا. پھر کرہ زمہریر، ٹھنڈک کا ایسا کرہ جو وہاں سے لمحہ بھر کے لیے گزرے تو برف بن جائے، وہاں سے بھی گزر جانا. پھر یاقوتی، زمردی، آتشی، آبی، لاکھوں پردوں سے بھی گزر جانا. پھر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے پردوں کا آنا اور پھر ان سے بھی گزر جانا. اور فقط گزر جانا ہی نہیں بلکہ امام عبدالوہاب شعرانی الجواقیت والجواہر میں فرماتے ہیں انہو اذا مر علی حضرات الاسماء الالہیت، فرمایا جب اللہ کے صفاتی ناموں کے پردے آئے، مصطفیٰ کریم ان پردوں سے گزرے تو فقط گزرے نہیں، سارا متحلقا بصفاتہا، جس رب کے صفاتی نام کے پردے سے مصطفیٰ گزرتے اس صفت سے خود بھی متصف ہو جاتے. فَإِذَا مَرَّ عَلَى الرَّحِيمِ كَانَ رَحِيمًا. اب آپ نے بولنا ہے، فرمایا رحیم کے پردے سے مصطفیٰ گزرے تو خود بھی رحیم ہو گئے. او علی الکریم کان کریما، کریم کے پردے سے مصطفیٰ کریم گزرے تو خود بھی نہیں ایسے نہیں بولنا، کریم کے پردے سے گزرے تو خود بھی، پچھلے حضرات میں بولو، کریم کے پردے سے گزرے تو خود بھی. او علی الشکور کان شکورا، شکور کے پردے سے گزرے تو خود بھی. او علی الغفور کان غفورا، غفور کے پردے سے گزرے تو خود بھی. او علی الجواد کان جوادا، جواد کے پردے سے گزرے تو خود بھی جواد ہو گئے. وہاکذا فما یرجع من ذالک المعراج الا هو فی غایت الکمال، جن صفات الہیہ سے متصف ہونا ممکن تھا ان صفات الہیہ سے خود مصطفیٰ کریم بھی متصف ہو. یقین جانی اگر آپ توجہ سے یہ جملے سنتے تو سبحان اللہ کہتے ہیں. فرمایا ان صفات تو متصف ہوئے ہی. وہاکذا فما یرجع من ذالک المعراج الا هو فی غایت الکمال. فرمایا مصطفیٰ کہاں پہنچے؟ فرمایا جہاں نہایت تو بھی ختم ہو جاتی ہیں اور غایتیں بھی ختم توڑ دیتے، جہاں جہت کو بھی لالے پڑ جاتے. خیرت سے کہہ دو، خیرت سے کہہ دو، وہ کیا ہے؟ یہ جو ابھی کلام پڑھا ہے اچانک، ہاں خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے. کمال، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خیرت سے کہہ دو کہ سر، خیرت کیا ہے؟ اور میں جہاں تمہاری سمجھ ختم ہو جاتی جواب دے جاتی ہے. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے. پڑے ہیں یہاں جہاد کو لالے، پڑے ہیں یہاں جہاد کو لالے، لالے جہاد کو لالے. کدھر سے آئے کدھر گئے؟ توجہ کر رہا ہوں. اللہ کے صفاتی ناموں سے متصف ہو کے مصطفیٰ کریم آگے پھر ادن و منی کے پردے ان کو بھی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کمال کی بات کی، اگر آپ توجہ فرمائیں. فرمایا لوگ کہتے ہیں جناب براق کی ضرورت تھی، براق آیا. پھر مسجد سے آسمانوں تک سیڑھی نورانی کی ضرورت تھی، لگائی گئی.
پھر آگے آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبرائیل کے پر کی ضرورت تھی، سوار ہو کے گئے. پھر آگے جبرائیل رک گئے، آگے رف رف پیش ہوا. شیخ سعدی فرماتے ہیں مان لیتے ہیں ساری باتیں، مجبوری تو مصطفیٰ کو نہیں تھی، لیکن یہ مانتے ہیں کہ براق بھی آیا، سیڑھی بھی لگی، جبرائیل کا پر بھی استعمال ہوا، رف رف نورانی تخت بھی ہوا. کہا اب بتاؤ کہ جب اللہ کے صفاتی ناموں کے پردے آئے تو نہ وہاں جبرائیل تھا، نہ وہاں رف رف تھا، نہ وہاں نورانی سیڑھی تھی، نہ وہاں براق تھا، تنے تنہا مصطفیٰ جا رہے ہیں. تو فرمایا اب تم کہو اور کہنا پڑے گا بلغ العلا بکمال. یہ عروج پھر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا قرب پایا، ہم کلامی کا شرف پایا، پھر جنت کی سیریں بھی کی، واپس بھی پلٹے. ذرا شرف دیکھیے بھائی، پوری توجہ. سبحان کی ایک جہت بیان کرنے لگا ہوں کہ لفظ سبحان نے لفظ سبحان کو مصطفیٰ کے عروج سے پہلے کیوں لایا؟ یار میں تنا کیا کیمرہ کھڑا کر دے تو بہ جا، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، بہ جا. پھر جب جو کیمرہ گھومتا ہے نا بندے بھی گھومتے ہیں، میری آئیے کہ نہیں آئیے، اس واسطے بہ جا. مہربانی توجہ فرماؤ. فی الحال میں ہی کیمرہ ہوں، مجھے دیکھو. توجہ فرماؤ. اللہ سبحان اللہ. یار عجیب بات ہے، مصطفیٰ کا عروج، مصطفیٰ کی شان، اور اس سے بھی پہلے سبحان. تو پھر بھی آپ نہ کہیں سبحان اللہ. اب مصطفیٰ کریم کا عروج دیکھیے، عروج دیکھیے کہ زمین کو چھوڑا، نبیوں کو نمازیں بھی پڑھائیں، آسمان کی طرف عروج بھی فرمایا، آسمانوں سے گزر بھی گئے، قرہ نار سے گزر بھی گئے، قرہ زمہریر سے گزر بھی گئے، جنت کی سیریں بھی کی، اللہ کی بارگاہ میں ہم کلامی کا شرف بھی پایا، دیدار کے جلوے بھی نصیب ہوئے، واپس بھی آئے. مصطفیٰ کا یہ کمال، مصطفیٰ کی یہ شان، مصطفیٰ کا یہ عروج، مصطفیٰ کی یہ معراج، اس سے پہلے سبحان کیوں لگایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں مصطفیٰ کو میں رب نے یہ شان دی ہے، مصطفیٰ کا یہ جو عروج ہے، تو یاد رکھو مصطفیٰ کی کوئی بھی شان، مصطفیٰ کا کوئی بھی کمال، مصطفیٰ کی کوئی بھی عظمت وہ مصطفیٰ کی ذاتی نہیں، وہ سبحان کی عطا کردہ ہے. آج جس پیر کے 4 مرید ہیں جو سمجھتا ہے کہ میری گدی کی وجہ سے اسلام بچا ہوا ہے، کسی خطیب کو یہ غلط فہمی ہو کہ میری خطابت کی وجہ سے لوگوں کا ایمان بچا ہوا ہے، کوئی جناب والا مدرس یہ سمجھتا ہے کہ میری تدریس کی وجہ سے لوگ ہدایت پا ہیں، سب کو اپنے وطن میں لانے کے لیے جب مصطفیٰ کی بھی کوئی شان ذاتی نہیں، میں رب نے عطا کی ہے، تو کس بات پہ اترا رہا ہے؟ کوئی پیر کیوں اترائے جناب والا، کوئی خطیب کیوں اترائے اپنی خطابت، کوئی مدرس کیوں اترائے اپنی تدریس پہ، کوئی صاحب وجاہت کیوں اترائے؟ فرمایا نہ، مصطفیٰ کو جتنی شانیں دی ہیں تو گن نہیں سکتا، لیکن ابتدا سبحان سے کی. فرمایا ذاتی کوئی شان نہیں، رب کی عطا کردہ ہے. فرمایا ہر شان مصطفیٰ کو بھی میں نے دی. تو جب مصطفیٰ نے تکبر نہیں کیا تو کون ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ آج نسلی تفاخر، آج نسبی تفاخر،
آج قبیلئی ہڈی پہ فخر، آج علاقائی فخر، آج لسانی فخر، آج معاشی فخر، آج معاشرتی فخر، آج سیاسی فخر، یہ جتنے بھی تفاخر ہیں شرن حرام ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فخر کرے تو میرا مصطفیٰ کرے، پر مصطفیٰ نے بھی تکبر نہیں کیا۔ تیری اوقات کیا ہے کہ تو آئی تو کون ہے؟ تیری حیثیت کیا؟ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ فرماتا ہے یار کیا بے نیازی ہے، کیا بے نیازی ہے، بڑے منصب والا صاحب عزت تھوڑی سی بات کو تکبر والی یار یہ دیکھ تکبر کا۔ اللہ فرماتا ہے المتکبر، فرمایا متکبر میں خود ہوں۔ سمجھ نہیں آئی؟ اللہ فرماتا ہے میں متکبر ہوں، میں الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار الجبار المتکبر۔ متکبر کون ہے؟ ایسے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ متکبر کون ہے؟ اللہ۔ متکبر کون ہے؟ متکبر کون ہے؟ اللہ کی قسم کسی نبی کو بھی تکبر جائز نہیں۔ ہمارے لیے کیسے؟ مجھے بتاؤ سارے نبیوں کی شان ایک طرف کر دیں، حضور کا جو معراج ہے ایسا عروج کسی نبی کو بھی ملا ہے؟ قرب خدا بندی کی یہ شان وہی مانا جس پر مصطفیٰ کو نصیب ہوئی، وہی حالت کسی اور کو یہ عروج ملا؟ ابتدا میں کیا سبحان فرمایا کوئی ذاتی شان نہیں ہے، رب نے دی۔ تو جب مصطفیٰ کو بھی شان میں رب نے دی تو تجھے آج چار بندے سلام کرنے لگ گئے، تیرے پاؤں زمین پہ نہیں ہے؟ تو آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، معراج سے یہ حصہ لینا ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں سبحان کی وجہ سے، ہماری نہ کوئی اوقات، اللہ کی قسم نہ کوئی ہماری اوقات، نہ کوئی ہماری حیثیت، ہم جو کچھ بھی ہیں سبحان کی وجہ سے۔ دوسرا پوائنٹ کیا فرمایا یہ مصطفیٰ کی شان تیرے دماغ میں آئی ہے؟ نہیں مالک میرا دماغ نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا یقین ہے سبحان نے عطا کی؟ کہا جی مالک بالکل۔ فرمایا جب مصطفیٰ کی کوئی شان ذاتی نہیں، مصطفیٰ کا کوئی دعویٰ ذاتی نہیں، ادھر سے منہ سے کہتا بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور جب کوئی حضور علم غیب کی بات کرے مصطفیٰ کریم کے لیے تو چونکہ چنانچہ کے چکر میں پڑ جاتا ہے، حضور کی بے مثل حیات کا تذکرہ کرے تو چونکہ چنانچہ کے چکر میں پڑ جاتا ہے، مصطفیٰ کریم کے حاضر ناظر کو کوئی ڈسکس کرے تیرے پیٹ میں مروڑ پڑ جاتا ہے، مصطفیٰ کے کوئی نور و انوار کو بیان کرے تیرے پیٹ میں مروڑ پڑ جاتا ہے، مصطفیٰ کا کمال علمی ہو تب تیرے جناب والا ماتھے کے تیور چڑھا لیتا ہے، مصطفیٰ کے کمال عملی کی بات ہو تب تیری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ فرمایا بد نصیب جب میں رب نے مصطفیٰ کو ہر شان دی ہے تو میری عطا پہ راضی کیوں نہیں ہوتا؟ جب ہر شان میں رب نے مصطفیٰ کو دی تو فرمایا اتنا تو نہ شکر ہو، ادھر سے منہ سے کہتا بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر، زبان سے کہتا بھی ہے، پھر چونکہ کے چکر میں کو مصطفیٰ کریم کی کوئی شان ذاتی ہو تو شرک کے فتوے لگا۔ سمجھ نہیں آئی یار، یہ بڑا نازک پوائنٹ ہے یار، اس کو سمجھ لیں۔ فرمایا مصطفیٰ کریم کی کوئی شان اگر ذاتی ہے، مصطفیٰ کا دعویٰ ذاتی ہے، یا کوئی سنی میرے نبی کا عاشق یہ کہتا ہے یہ شان مصطفیٰ کی ذاتی ہے، پھر تجھے جناب والا شرک کے فتوے یاد آئیں تو سمجھ آتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اگر کوئی کہے کہ یہ شان مصطفیٰ کی ذاتی ہے تو پھر تیرے شرک کے فتوے کی ہمیں سمجھ
آتی ہے جب مصطفیٰ کی کوئی شان ذاتی نہیں اللہ نے عطا کی ہے، کیا تو اللہ کی قدرت پہ، اللہ کی عطا پہ یقین نہیں رکھتا؟ تو جب مصطفیٰ کی ہر شان اللہ کی عطا کرتا ہے تو مصطفیٰ کی شانیں سن کے تو مصطفیٰ کی شانیں سن کے تو خوش ہو، میرا ذکر کر، واہ مولا ایسا عظیم نبی بنایا ہے۔ اور میں مصطفیٰ کریم کی ساری شان اللہ کی عطا کرتا، اللہ کی عطا کرتا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ دو چیزیں ذہن میں رکھنا، خاص طور پہ جن طلباء کی دستار بندی ہوئی، کل اور بھی ہوگی۔ یہ ایک بات میں عرض کروں، رات کو بیٹھے تھے اور بلوچستان کے اکثر علماء وہاں موجود تھے، ایسے بات چل نکلی آج کل کے حالات کے حوالہ سے، تو میں نے یہ عرض کی وہاں پہ، طلباء کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ جو معروف طریقے ہیں آزمائش کے، صرف یہی طریقے نہیں ہیں آزمائش کے، یہ بات یاد رکھ۔ تجربہ شدہ بات یہ ہے جو میں نے بزرگوں سے سیکھی، کتابوں سے پڑھی، جو بندہ جس سبب سے باعزت ہے، باوقار ہے، جس سبب سے، جو چیز اس کی عزت کا سبب ہے، جس کے باعث وہ باعزت ہے، لوگوں کے ہاں احترام و تکریم کی جاتی ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، تو یاد رکھیں اللہ تعالی اس بندے کو اسی مد میں آزماتا ہے جو اس کی وجہ عزت ہے۔ تو علماء کا امتحان علم کے میدان میں ہوتا ہے اور صوفیاء کا امتحان تصوف کے میدان میں ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جو طلباء ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آج آپ کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ حافظ قرآن ہوئے، عالم دین ہوئے، دو نفل شکرانے کے پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاؤ کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ عزت بخشی اور اس عزت کو ہمیں سنبھالنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ امتحان سے بچو دوستو۔ میں اکثر کہتا ہوں بلم باور کون تھا؟ قرآن میں ذکر ہے کہ نہیں؟ صاحب دعائے مستجاب تھا نا؟ بولیے چوں ہی ہاتھ اٹھاتا، ہاتھ دعا سے فارغ نہیں ہوتے، پہلی قبول۔ بیڑا غرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے۔ اچھا وہ جو معروف واقعہ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ جناب والا 9 سال اس دور کے مروجہ علوم پڑھ کے، پھر علم تصوف 2 سال الگ پڑھ کے، پھر 25 سال جو مدائن کے کھنڈرات میں آپ نے ریاستیں کی، اس دوران آپ کو پیاس لگی، ایک بدریہ، یہ بیان کرتے ہو نا، پانی آیا آپ نے پیا، اسی بدلی سے آواز شیطان نے دیا ہے عبد القادر آج تیرے لیے سب حرام کو بھی حلال کر دیا، میں تو شیطان ہے جو حرام ہے قیامت تک حرام ہے، جو حلال ہے قیامت تک حلال ہے۔ اس نے آگے سے بات کیا کی، اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، اور میں دوسرا وار کر رہا ہے تو شیطان ہے، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا۔ اب اگلی بات ہے جس کو ہم غور نہیں کرتے جس پہ، وہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا اے عبد القادر جیلانی میں نے اسی مقام پہ 70 اولیاء کو گمراہ کیا۔ یہ اصل بات ہے، یہ اصل بات ہے جس پر توجہ نہیں جاتی ہماری۔ فرمایا اسی مقام پہ 70 اولیاء کو میں نے گمراہ کیا ہے، اس لیے اللہ کے تابعدار بندے بنو اور بندے بنو، بندے بنو، بندے بنو، بندے بنو، بندے بنو، مولا نہ بنو، بندے بنو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ دو چیزیں کیا سیکھی ہم نے کیا سیکھی؟ دو چیزیں کہ مصطفیٰ کی کوئی شان ذاتی نہیں، اللہ کی عطا کردہ ہے، تو جب سبحان کی عطا کردہ ہے تو پھر بیان میں تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے، نہ سننے میں تکلیف ہونی چاہیے۔
اور پھر ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ جب تکبر نبیوں کے لیے روا نہیں ہے، نبیوں کے لیے جائز نہیں ہے، جب نبیوں کو ہر شان اللہ نے عطا کی ہے تو ہم جو کچھ بھی ہیں فرمایا اطراء تو تب، تکبر تو تب کر کہ تو نے کوئی تیر مارا ہو، کوئی تو نے جناب والا میدان مار لیا ہو، تو نے جو کچھ بھی کیا میرے فضل سے تو کیا نا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، حضور کی بلا پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب تشریف فرمائیں، ایک بات بتاؤ مجھے، سید ہے بھی خوبصورت، ہیں بھی متبع سنت و شریعت، پشت بپشت علم دین سے بھی آراستہ، تو یار شاہ صاحب کو مشورہ دو، شاہ جی عرس کرتے ہو 3 دن کو موت کا کنواں لگاؤ نا، سمجھ کا کوئی نہیں آئی، شاہ جی عرساں تیڈی کمائی ہوندی ہے، پیرا موت دے کنویں لائے، ایرانی سرکس لائی، عارضی بازار لائے، پورے سال دی کمائی، شاہ جی ایڈے وڈے پیر ہو، سید بھی ہو، شریعت عالم بھی ہو، شریعت عامل بھی ہو، تے مریدہ بھی جناب والا پیری مریدی بھی جدی پشتی، موت دے کنویں لاؤ، پیسے کماؤ۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ شاہ صاحب یہ نہیں کر سکتے، اور آپ نے بھی آنا ہے 10 بندوں اور کو بھی لے آئیں گے، سمجھ کوئی نہیں آئی؟ سنیو اللہ کا واسطہ کوئی اپنے جناب والا حال پہ رحم کھاؤ، کن کے پیچھے چل پڑے ہو؟ آج جس اور پہ جاؤ جہاں موت کے کنویں لگے ہوں، سرکس لگے ہوں، ہزاروں کی تعداد میں لو، میں کہتا ہوں میرے نبی کے غلاموں، ان سادات کو دعائیں دو اور ان پہ ناز کرو، یہ وہ سادات ہیں جنہوں نے اپنے بزرگوں کے طور طریقوں کو زندہ رکھا، اپنے اکابرین کی روش پہ چل رہے ہیں، وگرنہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب صاحب بصیرت ہے، اپروچ بھی ہے، ہر طرح کا کام، عرس ہے نا تو عرس پہ میلہ نہیں لگ سکتا، سرکس نہیں لگ سکتی، سب کچھ لگ سکتا ہے، مگر نہ لگا کے بتا دیا کہ پیر سچا کون ہوتا ہے اور پیر کے پیری مریدی کے نام پہ ڈھونگی کیا، عالی شان مدرسہ بنا دیا۔ اچھا کیا ضرورت تھی مدرسہ؟ خانقاہ ہے، نذرانے مل رہے ہیں، مدرسہ ساتھ بنانے کی کیا ضرورت؟ میاں عبد الخالق صاحب تشریف فرمائے، حضرت عبد الحکیم رحمت اللہ علیہ، اے جناب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے نال مدرسہ کھولن؟ کو موت دا کنواں لاون، گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اس لیے آپ حضرات آنکھیں کھولو، دین کی طرف آؤ اور دینداروں کی طرف آؤ۔ اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ راستہ بڑا مشکل ہے نا۔ اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، یہ معراج سے حصہ لینا ہے، اللہ نے مصطفیٰ کریم کو سیر کرائی، تو بھئی جس نے مصطفیٰ کریم کو سیر کرائی ہے اس نے یہ سیر والا دروازہ بند نہیں کیا، کھلا ہوا، سمجھ نہیں آئی؟ لیکن اس کا قانون اور ضابطہ ایک ہی ہے، فرمایا سیر کرنی ہے، اللہ فرماتا ہے مسلمانوں میرے نبی کے غلاموں تمہیں بھی سیر کراؤں گا، پر ستیاں دے کٹے جمنے، ستیاں دی سیرہ نہیں۔ یہ ویسے کہاوت بنانا لگی سی بادشاہ نہیں آئی، کٹے تو بڑے مہنگے ہونے، اگر ستیاں دے کٹے جمنے، میں کہ دوتا بندے نو سویر شام سونا چاہیے، غربت نکلے بھئی کٹے سویر شام جمن، میں نے کہا کٹے نہیں جمدے، غفلت پیدا ہوتی ہے، سونے سے سیریں نہیں ہوتی، آسائش و آرام سے سیریں نہیں ہوتی، کہا سیر کرنی ہے
ان گزرگاہوں سے گزرو جن گزرگاہوں سے مصطفیٰ گزرے، ان پرخار وادیوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا جس سے مصطفیٰ گزرے، اور وہ ایسے نہیں گزرے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ یار، آپ کے محمد شرجیل انور صاحب، آپ کے والد صاحب، آپ کے دادا جان، اچھا اے ان کو شرجیل صاحب نو کل آ کے شرجیل جا نکلو اس گران چو، اے لال ہے سنجتی سنو تو کون ہے؟ یہ میرے پیو دادے دا گران ہے، تو کون ہے؟ سمجھ نہیں آئی تو مکہ پاک بھی مصطفیٰ دے باپ دادے دے گران سی، پر دیکھو کن راستوں میں چلنا پڑا کہ اپنی آباء و اجداد کا آباد کردہ شہر مکہ چھوڑنا پڑا مصطفیٰ کو۔ اچھا بھئی غار ثور میں رہنے کی کیا ضرورت؟ توجہ ہے آپ؟ غار ثور میں رہے تاکہ دشمن پکڑ نہ لے دشمن، میں نے کہا عجیب منطق ہے۔ جب گھر سے نکلے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، وہ جب مٹھی ماری سارے اندھے ہو گئے تھے، کہا جی، تو میں نے کہا جب پیچھے آتے وہی عمل دوہرا دیتے، سمجھ کوئی نہیں آئی تو بھئی جب وہاں مٹھی پھینکی سارے اندھے ہو گئے تو جب پیچھے آتے بس یہی مٹھی والا عمل جاری رہتا، وہ اندھے ہوتے رہتے، کون پکڑ سکتا تھا؟ جب ادھر مٹھی کام کر رہی تھی آگے نہ کرتی، لیکن یہ غار میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ غار میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ جو آج ختم نبوت پہ تھانے کا نام سن کے جس پہ کب کبھی طاری ہو جائے وہ دین کا ٹھیکیدار بنے، اللہ تعالیٰ تو سارے نو جیل میں کھاوے، اون تو تسا جناب بولنا کوئی نہیں۔ میں 3 دفعہ جیل میں رہا ہوں اور 28 دن میں نے کسوری چکی میں گزارے ہیں، وہ اس سے بھی چھوٹی جگہ ہے، اور سزا کے طور پہ انہوں نے 12 بندے اس ایک جگہ میں ہمیں رکھا ہے، لیکن غار ثور اس سے بھی چھوٹی۔ سیر کرنے کو ایڈی سوکھی ہے، سیران تو بڑا مول لگدا، بڑی قربانیاں لگدیاں۔ پھر شیب ابی طالب کو پڑھو، خدا کی قسم صحت مند آدمی کا پتا پانی ہو جاتا ہے جن تکلیفوں کو مصطفیٰ نے جھیلا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی تو سیر ہے، سیر کرنی ہے نا ان گزرگاہوں پہ چلو، فرمایا اتنا آسانی سے سیر نہیں ہوتا۔ او کھوں کڈ کے مصر دا تاج دیندا بھائی یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ کنویں میں، میرے کریم رب نے وہاں سے اٹھایا کہاں بٹھا دیا؟ مصر کے تخت پہ۔ او کھوں کڈ کے مصر دا تاج دیندا پھر گلا دکھ آزار کی دکھ جھلتے منہ نہ بول مندا متا حرف آ جائی یار تیری دکھ جھلتے منہ نہ بول مندا متا حرف آ جائی یار تیری اکو تور نہیں، یہ شعر قابل غور ہے، اکو تور نہیں، 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 مقام گفتگو دا کدی سودا جڑ جاندا تار
اکو تور نہیں مقام گفتگو دا کدی سودا جڑ جاندا دار تے بھائی ایک بات بتاؤ بھٹو کتنا بڑا چیمپئن تھا جمہوریت کا جب پھانسی پہ لٹکانے لگے گر گیا 4 بندے نے اٹھایا اور لٹکایا تو ممتاز قادری نے بھی لٹکایا سی نا اور تاریخ شاہد ہے کہ ممتاز قادری نے خود اپنا بازو جھٹکا کہا مجھے چھوڑ دو مجھے پتہ ہے میں کہاں جا رہا ہوں اکو تور نہیں یار صوفیوں کی محفل میں بڑا اکو تور نہیں 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 مقام گفتگو دا کدی سودا جڑ جاندا دار تے اکو تور نہیں اکو تور نہیں مقام گفتگو دا کدی سودا جڑ جاندا دار توجہ ہے کوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اتنا مارا نا سینے حرم میں لوگ روحان کر کے بیہوش ہو گئے جب ہوش آیا نا تو ماں گود میں سر رکھ کے بیٹھی تو ماں کا خیال تھا کہ اماں ہی کہے گا جب صدیق اکبر زخموں سے چور چور خون بہ رہا ہے جب ہوش میں آئے نا پہلی بات ہی مصطفیٰ کریم اور جب وہاں سے اٹھا کے سہارے سے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں لائے نا تو وہ زخمی حالت دیکھ کے مصطفیٰ کریم کو جو پیار آیا صدیق اس حال میں میرا نام لیتا ہے حضور میری تو ساری بہار آپ اکو تور نہیں یار ایڈے پتھر رکھ کے چمڑی اتر گئی ہے پھر بھی جناب ہنستا کیوں اکو تور نہیں مقام گفتگو دا کدی سودا جڑ جاندا دار تے شیرن میں دوبارہ پڑھا جے تہاڈا ذوق ہوے اے ہن ذرا سمجھ کے سنیو او خون کڈ کے مصر دا اس کا قانون بدلا نہیں لا تبدیل لکلمات اللہ اس کا قانون آج بھی نہیں بدلا لیکن اس راستے میں چلنا پڑے گا ستے دے کٹے جمنے فرمایا کچھ چاہیے سیر کرنی ہے فرمایا سیر ایسے نہیں ہوتی امام حسین کی نیاز بھی کھا لیتا ہے 11ویں کے چاول بھی کھا لیتا ہے اور میلاد کے جنابے والے لنگر بھی کھا لیتا ہے اور دین کے لیے مشکل وقت آ جائے تو چونکہ چنانچہ نا 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 او خون کڈ کے مصر دا تاج دیندا اے فانما یسرا میں تکلیف آئی ہے چوں چوں تاں کر جب میں مشکل نال آسانی نہ رکھی منہ کیوں پھاڑدا فرمایا ایک تکلیف نکرے کی تکرار نکرے سے آئے اور
معرفے کی تکرار معرفے سے ہے تو کیا ہوتا ہے علماء سے پوچھو میں تکلیف اگر ایک دینا نا تو نالا ثانیہ دو دینا تو چوں چوں کیڑی غلطی کر رہا ہے او کھوؤں کٹ او کھوؤں کٹ کے مصر دا تاج دیندائیں پھر گلا دکھ آزار تکی میں تکلیف ہے یہ چوں چوں کیوں کرتا ہے او کھوؤں کٹ کے مصر دا اچھا میں نے ایک دس بابا فرید رحمت اللہ علیہ دے مزار تے 3 بجے بننے رونق لگی ہوئی ویسے یہ میں دسو کتنے من کڑے پائے سن کتنے من سنگل ولیٹے سن کے رات 3 بجے بھی رونق لگی ہوئی وجہ داتا لیے جوئی رات 3 بجے لگی جاؤ لینڈ لگی کیوں فرمایا بس چمی چٹی کر کے واپس آ گا دیو گل بھی تو سن او کھوؤں کٹ کے مصر دا تاج دیندائیں پھر گلا دکھ آزار تکی دکھ جھلتے منہوں نہ بول مندہ متا حرف آ جائی یار تیری قسم سے شعر کو آپ نے سمجھا نہیں دکھ جھل تے منہوں نہ بول مندہ متا حرف آ جائی یار تیری ایک کو دور نہیں آکھیں جی بڑی سردی لگی ہے سیالوی صاحب ختم کرو میں کہا ایک کو دور سمجھ آئیے کوئی نہیں ہے بڑی سردی لگی ہے میں کہا سیمپ ہو بھائی سوتے ہیں لبڑا کچھ نہیں ایک کو دور نہیں ہو مقام گفتگو دا کدی سودا جڑ جاندہ دار تیری ایک کو دور نہیں ہو مقام گفتگو دا ایک کو دور نہیں ہو مقام گفتگو دا کدی سودا جڑ جاندہ دار تیری ایک بات کریں ناراض نہیں ہونا اتھے دعا کر دیں اللہ مدینے موت دے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک دفعہ دل سے دعا کر مدینے جا کے نہ مرے تگل مرن دی خواہش ہی کوئی نہیں مرن دی خواہش کوئی نہیں دعاواں لوگاں نو سناواں جی ہاں میں معذرت چاہنا ہوں نظر پہ اللہ آپ نو سلامت توجہ ہے اوے جامع ترمذی کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب علیہ وسلم من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها فانی اشفع لمن يموت بها فرمایا میرے غلامو جڑا تہاڈے وچوں مدینے آ کے مر سکدا نا میں محمد فرما رہا مدینے آ کے مر میں مکے والے دی شفاعت بعد کر سکتا پہلے مدینے والے اللہ مدینے موت دے تے واپسی دی تیاریاں بھی نال ہوندیاں ہے کیسا سیاںا بندہ ہے خدا دی قسم میں گل کرا تو حضور دے روزے دے لوکاں نہ سامنے اے تو دل ذرا ہوک پاؤ جو موت نہ آوے تے گل کر ایک کیویں ہو سکدا حضور دے دربار دے وچ وان کے او بندہ منگے تے دربار رسالت چوں ملے نہیں یہ کیویں ہو سکدا
سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ ہائے ہائے توجہ فرمائیں اکو تور نہیں آج پتہ نہیں تقریر کڑے پاس سے جا رہی ہے، میں نا اپن کوئی نہیں سمجھ لگ رہی، کوئی بزرگ بیٹھا ہے اچھا جناب، یہ تو خیر جو مجھے لذت آ گئی وہ ختم ہونے والی نہیں، میں آگے چلتا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، فرمایا سیر چاہیے، سیر کرنی ہے، فرمایا پھر مصیبتوں واسطے تیار ہو جا، مشکلات واسطے تیار ہو جا، دیسی گھی دی پراٹھے تے روزانہ جناب والا ہیں، دیسی انڈے تے مرغیاں، دیسی دین دی گل آوے تے جناب چونکہ چنانچے انج کم نہیں ہونا، سیر کرنی ہے تے فرمایا بلال دی طرح مار کھانی پانی، ایڈی سوکھی سیر نہیں ہوں، تے جس نے سیر مصطفیٰ کریم نو کرائی ہے نا، اس دا فارمولہ آج بھی یہی ہے، فارمولہ نہیں بدلیا، فارمولہ آج بھی سیر ہوگی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، فرمایا مصطفیٰ کریم کو سیر ہوئی ہے نا، کرائی ہے نا، فرمایا مصطفیٰ کریم اپنے ابا و اجداد کا آباد کردہ شہر چھوڑ دیا، خاندان نے ہاتھ اٹھا لیا، سارا عرب مخالف ہو گیا، مصطفیٰ کریم کو ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا، عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، کانٹے راستے میں بچھائے گئے، کون سی تکلیف اور مشقت ہے جو مصطفیٰ کریم نے نہیں اٹھائی، حتیٰ کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، کفار نے تانے دینے شروع کر دیے کہ محمد کہ رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ اب مصطفیٰ کی جو کیفیت تھی وہ لفظوں میں، مجھ جیسا نالائق بندہ کیا لائق ترین بندہ بھی اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، کہ جو اس وقت مصطفیٰ پہ گزر رہی تھی، جب پورے خاندان نے چھوڑ دیا، جب پورے علاقے نے چھوڑ دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور ادھر سے وہی کا سلسلہ بھی بند ہو جائے، پھر مصطفیٰ پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ جب یہ سارے معاملات ہوئے، اس ماحول میں رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا سیر کرائیے، پروٹوکول آج آپ کی شادی میں 2 قومی اسمبلی کے ممبر آ جائیں نا، ویسے تو کوشش ہماری ہوتی ہے کہ شادی میں ایک آدھ ایم پی آ جائے تو ہم بھی ذرا چوڑے ہو جائیں کہ جناب ایم پی صاحب ہماری شادی میں آئے، تو جناب ایم پی 2 ایم این اے آ جائیں، قومی اسمبلی کے ممبر آ جائیں، پھولے نہیں سماتے، تو جی ممبر ہی ممبر تھے جی، پوری نیشنل اسمبلی آئی ہوئی تھی جی، پورا کامن ہاؤس آیا ہوا تھا جی، پورا لارڈ ہاؤس آیا ہوا تھا جی، فرمایا تو دولہا بنا ہے تو 2 قومی اسمبلی کے ممبر آ گئے ہیں، اتنا اطراء رہا ہے، فرمایا جب شب اسریٰ کا دولہا چلا تھا، پروٹوکول کیا تھا؟ آج یقین جانیے کوئی بڑے ملک امریکہ کا صدر آئے نا تو کس طرح فوج سب کھڑے ہو کے قطار اندر گارڈ آف آنر دیتی ہے، اور گائیڈر کس طرح یہاں آتا ہے کہ کرتا ہے، آگے راستہ واضح کرتا ہے۔ فرمایا امام اسماعیل حقی فرماتے ہیں تفسیر البیان میں، فرمایا تو اے گارڈ آف آنر پہ وقدا ادھر وے 70,000 فرشتے جبرائیل کی کمانڈ میں، 70,000 اسرافیل کی کمانڈ میں، 70,000 میکائیل کی کمانڈ میں، اور جبرائیل ہو گائیڈر۔ خدا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے اعلیٰ حضرت نے یہ شعر پورا کیسے کر لیا تھا، جس کو مصطفیٰ کا غم لگا ہے نا، پتہ نہیں اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کیسے پورا کر لیا، وگرنہ شعر پڑھ سے سمجھ کے جو پڑھے پھڑک جاتا ہے خدا کی قسم۔ پتہ ہے کون سا شعر؟ خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی،
جب ان کو جھرمٹ میں لے کے جنا کا دولہا بنا رہے ہیں. کوئی بات سمجھ نہیں آئی؟ خدا ہی دے سب جان پرغم، خدا ہی دے سب جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، خدا ہی دے سب جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، خدا ہی دے سب جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدس، جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدس، جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی، جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی، جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی، جنا کا دولہا بنا رہے تھے، خرد کو کہہ دو، خرد کو کہہ دو، خرد کو کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، جب ان کو جھرمٹ کتنے پھنس گیا میں، جب ان بولو جب ان کو جھرمٹ ملے، میں سید آصف شاہ صاحب کو عرض کرتا ہوں کہ میں ابھی سے نیت کرتا ہوں ایک دن کا وقفہ دو، لیکن آپ کی محفل میں آؤں گا، پھر جتنے آپ نے بلائے ہیں نا ان سب کو ایک طرف بٹھا کے بھی میرے ساتھ شعر ان کو بنا دو. یہ تو 24 گھنٹے کا میں جاگا ہوا ہوں اور مسلسل سفر میں ہوں. ہائے 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 ہائے، خدا کی قسم پھڑک جاتا ہے بندہ اگر یہ شعر سمجھ لے. یار جب جبرائیل جیسی ہستی یوں کرتی کھڑی، میکائیل جیسی ہستی یوں کرتی، اسرافیل جیسی ہستی یوں، کیا پروٹوکول ہے خدا کی قسم. جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی، امام زرقانی نے ایک بات لکھی ہے، خدا کی قسم غضب کر دی امام زرقانی. فرمایا جبرائیل امین پتہ ہے کون ہے؟ قطب سماوی کا حافظ بھی، بیت المعمور کے امام اور خطیب بھی ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا صحابی ہونے کا شرف بھی سے حاصل ہے، اور 600 کروڑ کا مالک ہے، پر پھیلائے پوری کائنات نیچے آ جائے. اور میں جب دربار رسالت میں آیا نا تو دروازہ کھٹکھٹانے کی ہمت نہیں ہے. چھوٹے سے سوراخ سے اندر گیا اور اندر بھی جا کے کھڑا ہی ہو گیا. امام زرقانی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ جو کافوری ہونٹ دی ہے نا
ان کافوری ہونٹوں میں یہ جو ٹھنڈک ہے نا، میں نے آج کی یاد کے لیے رکھی تھی، مصطفیٰ کے تلیوں کے بوسے لے. یہاں پہ امام زرقانی جیسے محدث نے خدا کی قسم قلم چلایا اور تائید مصطفیٰ نہ ہو ایسا قلم نہیں چل سکتا. امام زرقانی فرماتے ہیں لوگوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے جبین نیاز ٹکائی تھی وہ افضل تھا یا اس وقت جبرائیل امین کا مصطفیٰ کے قدموں پہ سر رکھنا افضل ہے؟ فرمایا اس وقت مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ جبرائیل امین کا سر رکھنا 3 وجہ سے افضل ہے. پہلی وجہ فضیلت کیا ہے؟ فرمایا پہلی وجہ فضیلت یہ ہے کہ وہ جو آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں نے جبین نیاز ٹکائی تھی وہ بطور سزا تھا. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، ایسے کو پیدا کرتا ہے جو زمین میں خونریزی کرے گا. اللہ نے فرمایا میرے شاہکار قدرت کا سجدہ کرو. وہ بطور سزا تھا. یہاں جبرائیل امین کا مصطفیٰ کے قدموں پہ سر رکھنا بطور عطا ہے. اور دوسرا فرق کیا ہے؟ فرمایا دوسرا فرق یہ ہے وہاں درجے میں چھوٹے بڑے جتنے بھی فرشتے ہیں سب آدم علیہ السلام کے سامنے جبین نیاز ٹکائے. فرمایا یہاں سارے نہیں، کیونکہ صرف نبی نہیں، نبیوں کا امام ہے. قدموں پہ سر صرف فرشتہ نہ رکھے، فرشتوں کا رسول جبرائیل امین. اور دوسرا فرق کیا ہے؟ تیسرا فرمایا وہ جو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے جبین نیاز ٹکائی تھی نا وہ اللہ کی مرضی شروع اللہ کی مرضی پہ ختم. یہاں مصطفیٰ کے قدموں پہ جو جبرائیل امین نے سر رکھا ہے نا یہ شروع اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، ختم مصطفیٰ کی مرضی پہ ہوگا جب مصطفیٰ جاگ جائے. اسی مقام پہ خواجہ فخر الملت والدین خواجہ فخر الدین سیالوی کمال کی بات کریں. پڑھ دوں باب جبریل پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا پلکوں سے، درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ، یہ ہے دربار رسالت. حیا 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 ہائے 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 درود شریف پڑھیں بھائی. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا پلکوں سے، درے یار پہ دستک دینا، پلکوں سے درے یار دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ. اب ذرا توجہ کرنا. سبحان الذی اسریٰ
آپ عبد کے ساتھ با مصاحبت کو لگا دیا بے عبد ہی، یہ با مصاحبت کی لگا کے فرمایا یہ سیر مصطفیٰ نے اکیلے نہیں کیے، کرانے والا بھی ساتھ تھا جی۔ اس لیے تو مصطفیٰ کریم دعا کرتے تھے اللہم انت الصاحب فی السفر، اللہ تو میرے ہر سفر کا ساتھی۔ لیکن آج کتنی بدبختی ہے ملتان کے، ایک میں مولوی کو سن رہا تھا، قسم سے سمجھ نہیں آتی یار، مصطفیٰ کریم کی شان والی بات سے بھی تنقیص نکالنا ان کو پتہ نہیں کیا بیماری ہے، وہاں سے بھی عیب نکال، اب معراج حضور کی کیا شان ہے، لیکن یہاں سے بھی ڈنڈی مار کے اپنے عقیدے کی نکالی۔ کیسے؟ کہا جی دیکھو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، دیکھو اگر مصطفیٰ نور ہوتے تو اللہ فرماتا سبحان الذی اسریٰ بنورہ، یہ کہنا بعبدہ ہی تو مطلب بشر۔ اب بتاؤ بندہ کیا کرے، یعنی یہاں سے بھی اب ڈنڈی مارے۔ میں نے کہا بے نور ہی کیوں نہیں فرمایا، اس پہ کبھی اور فرمایا؟ بے نور ہی رب فرماتا نا تو سر سید جیسے ملحدین کا راستہ کھل جاتا، جو سرے سے معراج کا انکار کرتا ہے، معجزے کا انکار کرتا ہے، اور اس کی تفسیر القرآن پڑھو 40 صفحات سے زائد اس نے صفحے کالے کیے ہیں، صاف انکار کیا اس نے۔ تو سامنے بنور ہی اس لیے نہیں فرمایا تاکہ ان جیسے لوگوں کا جو جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں ان کا راستہ بند کر دیا۔ اچھا میں نے کہا اگر کل کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ جی بے رسول ہی نہیں فرمایا تو اس لیے میں رسول نہیں مانتا، تو اس کا کیا جواب دو گے؟ بات سمجھ نہیں ہے۔ کل کوئی بے وقوف احمق یہ بکواس کر دے کہ جی چونکہ آپ رسول نہیں، رسول ہوتے تو اللہ فرماتا سبحان الذی اسریٰ برسولہ، تو اس کا کیا جواب؟ عبد کو لانے میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے کہ مصطفیٰ کریم کا معراج روحانی اور جسمانی دونوں صورتوں میں اللہ نے عروج بخشا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 2 پڑھنے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس سے بھی یہی مفہوم مل جائے گا آپ کو۔ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 23 پڑھ لیں، فاسر بعبادی لیلا، اس سے بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور سورۃ العلق کی آیت نمبر 10 پڑھ لیں، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا، آیات بھی نہیں پڑھی کیونکہ آپ تنگ پڑے تو سامنے سے مصطفیٰ کریم کی یہ جو معراج ہے یہ روحانی اور جسمانی، روح مع الجسم کو یہ اللہ نے عروج بخشا۔ اور دوسرا لفظ عبد کو اس لیے بھی لایا، ایک بات ذرا توجہ کرنا، مجھے یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کا معراج اللہ سے مخلوق کی طرف شروع ہوا یا مخلوق سے خالق کی طرف شروع ہوا؟ بولیے۔ تو یہاں بے رسول ہی کیوں نہیں لایا؟ رسول کی تعریف کیا ہے؟ انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے اذن سے تبلیغ احکام کے لیے مخلوق کی طرف بھیجا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں رسول۔ اور عبد کو اس کو کہتے ہیں ان کتاب من الخلق الی الخالق، عبد وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے کلیتاً منقطع ہو کے اللہ سے واصل ہوتا ہے۔ اب معراج جو شروع ہوئی وہ خالق سے مخلوق کی طرف نہیں تھی بلکہ مخلوق سے، بولو مخلوق سے۔ پھر امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے کمال کا ایک پوائنٹ لکھا تفسیر البیان میں، فرماتے ایک ہے شان رسالت، شان مصطفیٰ، دوسری ہے شان، ایک ہے شان مصطفیٰ، دوسری ہے عبدیت مصطفیٰ۔ اگر آپ تھوڑا توجہ فرمائیں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہے شان رسالت مصطفیٰ، ایک ہے عبدیت مصطفیٰ۔ فرمایا رسالت کیا ہے؟ خالق سے مخلوق کی طرف تشریف لانا، یہ مقام الفرق ہے۔ اور عبدیت کیا ہے؟ مخلوق سے خالق کی طرف لے جانا، یہ مقام الجمع ہے۔ فرمایا مقام الجمع مقام الفرق سے افضل ہے۔ تو پتہ چلا جو مصطفیٰ کی عبدیت ہے وہ مصطفیٰ کی رسالت۔ اچھا اس کو میں ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔
عربی قانون، عربی انداز کلام کیا ہے؟ جس صفت کی شان زیادہ ہو وہ پہلے بیان ہوتی ہے اور اس سے قدر کم جس کی شان ہو بعد میں بیان ہوتی ہے. مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ کے کتنے نام بیان ہوئے؟ اللہ رحمان رحیم. جس کی جو اس میں ذاتی تھا، جس کی شان زیادہ تھی وہ پہلے، بعد میں رحمان اور بولیے الحمدللہ رب، اللہ پہلے رب. اسی قاعدے کو سامنے رکھ کے اب آئیے شان رسالت مصطفیٰ اور شان عبدیت مصطفیٰ. اشہد ان محمدن، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ عام عبدیت کی بات نہیں، عبدیت مصطفیٰ کی بات. میں مصطفیٰ کی عبدیت کا شان مصطفیٰ کی رسالت سے بلند. یہ اس لیے لفظ آپ کو لایا. اچھا ایک اور عجیب بات یار، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کیسی جہالت ہے بھئی. عبد کا معنی بشر کر کے حضور کے نور کا انکار. میں پوچھتا ہوں کہ عبد کا متضاد نور ہے بھئی؟ عبد کا معنی بشر کر کے حضور کی نورانیت سے انکار کرنا کیسی احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور کیسا جناب والا مردود قسم کا مفہوم کشید کر رہے ہیں. بھئی عبد کا معنی بشر کر کے حضور کی نورانیت سے انکار کرتے ہو تو کیا عبد کا معنی بشر ہے؟ کیا عبد کا معنی بشر ہے کہ حضور کی نورانیت سے انکار کر رہے ہو؟ تو یہ بتاؤ کہ نور کے متضاد کیا ہے؟ اندھیرا. نور کا متضاد کیا ہے؟ اندھیرا. عبد کا متضاد کیا ہے؟ مولا. عبد کا متضاد کیا ہے؟ اونچا بولو. عبد کا متضاد کیا ہے؟ مولا. مطلب کیا؟ فرمایا اللہ مولا ہے اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا عبد ہے. اب ذرا میں قرآن پڑھ دوں. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. سناتا ہوں آپ سنیں گے. یہ سارے سبحان اللہ کو لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة مقربون. لن يستنكف المسيح ہاتھ کھڑا کرو جڑے جڑے سبحان اللہ کے قرآن سن. سارے آنکھو گے پکی گل ہے. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. رات کے 2 بجے اتنی آواز نکلنا یہ کوئی بزرگوں کی نظر کرمی. اور میرا دل کر رہا ہے شاید کو میں پھر پڑھوں. اب کون سبحان اللہ کہے گا؟ تو سبھی کو سبحان اللہ.
پھر پڑھ چھوڑا یار یقین سبحان اللہ کھونا کہ اسلام آباد تک میں بینی خوشبو لیندا جاؤں. آج پڑھا وعدہ رہا سارے سبحان اللہ آکھو گے لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله والملائكة المقربون. سامع نزید شام میرا کریم رب فرماندہ بھی تقریر ہونا شروع ہوئی. اچھا توجہ ہے کوئی عبد الرحیم صاحب کی توجہ ہے بھائی. سامع نزید شام میرا کریم رب فرماندہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بھی تے میرے مقرب فرشتیاں نو بھی میرا عبد ہونا نفرت نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے عبد ہون تے خوش نہیں تے تمام فرشتے میرے مقرب فرشتے بھی میرا عبد ہون تے فخر کر دے رہے. آج نبی والا دوجی آیت ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. جو ہے بھائی حضور کل دے جمعہ تھے کس پڑھانا اچھا پھر ٹھیک ہے تو میں کسی اور پڑھانا مہربانی کرو تھی پڑھا توجہ ہے کوئی ہائے یہ دو آیتوں کو فوکس کرو جو عبد کا معنی بشر کر کے حضور کی نورانیت کو چلی جب حضور کی نورانیت کو بیان کیا جائے کہیں ہم کہتے ہیں کہ مولوی اجے نور بشر دے جھگڑے چ نکلے ہی نہیں میں کہ کتنی بڑی جہالت ہے میں کہو پاگل نورانیت
شان بیان قیامت تک بیان کرنا محمود ہے. بشریت مصطفیٰ کو بیان کرو تب بھی مصطفیٰ کی شان, نورانیت مصطفیٰ کو بیان کرو تب بھی مصطفیٰ کی شان. لیکن یہ بات یاد نہیں کہ عبد کا معنی بشر کر کے نورانیت سے انکار. میں نے کہا بے وقوفو, عبد کا متضاد نور نہیں, عبد کا متضاد مولا ہے. اور بہی معنی مولا کہ اللہ حاکم حقیقی ہے, اس کی ساری دنیا تابع فرمان ہے, چاہے وہ نبی ہیں, وہ فرشتے ہیں, وہ جنات ہیں, وہ عام انسان, جو کچھ بھی ہے. فرمایا اللہ مولا ہے, باقی سب کچھ عبد ہے. ان کل من فی السماوات والارض, فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا عبد بن کے حاضر ہو جائے. اللہ کا عبد بن کے حاضر ہو جائے. مجھے بتاؤ زمین میں کیا صرف بشر ہے؟ بھائی زمین میں جنات بھی رہتے ہیں اور بھی مخلوق ہزاروں کروڑوں مخلوق رہتی ہے. اچھا آسمانوں میں کیا بشر رہتے ہیں؟ وہاں تو ارواح ہے, وہاں تو فرشتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. اب بتاؤ فرشتے بھی عبد, ارواح بھی عبد, جنات بھی عبد, نبی بھی عبد, تو اور میں بھی عبد. بل عباد مکرمون, اللہ فرماتا ہے یہ میرے جو فرشتے ہیں نا مکرم عبد ہیں, عباد ہے, یہ بھی عبد. اب سب عبد, اللہ مولا باقی عبد. تو جو مولا ہے وہ عبد نہیں, جو عبد ہے وہ مولا نہیں. فوراً پھر رگ پھڑکتی ہے بد مذہب کی, کہتے اچھا اگر اللہ مولا ہے باقی سب عبد ہے. میں نے کہا بالکل حاجی پکی بات ہے. میں نے کہا پکی بات, کہا اس کا مطلب یہ جو مولا ہے وہ عبد نہیں, جو عبد ہے وہ مولا نہیں. پھر علی مولا کیسے؟ میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ علی کو مولا ہم نے تو نہیں کہا, علی کو مولا تو اس ہستی نے کہا جس کا کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی, اونچا بولو یار, من کنت مولا ہو فہذا علی, مولا ہو جس کا میں مولا اس کا. ایسا نہیں, مولا علی کیسے نام نہیں لیتے. ایک تو بیٹھے ہیں سید, تو دوجہ میں امان, امان مولا علی دی اولاد کو پتا ان کام بڑھنا کونی جی میں تو مولا علی دے نام پہ لینا. میں نے پھر کھلونا پوسی.
اچھا اور میرا دل پہ کردہ ایک بار میں مائی کی جمعی آیت پڑھا اچھا کئی بندے وچ پریشان بیٹھے ہیں بھئی کس بندے دی آواز نہیں نکل دی یہ ہویا کی ہے جی قبلہ آپ کے فرمان سبحان اللہ اچھا اسی واسطے صوفیاں والی تقریر ہوئی ہے هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين هو مولاه وجبريل وصالح هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين سورہ تحریم ہے آیت نمبر 4 ہے اور بطور چیلنج پڑھ رہا ہوں اللہ فرماتا ہے میں بھی مولا جبرائیل بھی مولا تمام صالح مومن مولا میں نے کہا یہ مانتے ہیں تمام صالح مومن مولا حاجی مانتا ہوں تمام صالح مومن مولا اگر صالح تمام صالح مومن مولا ہیں تو وہ صدیق کتنا بڑا مولا ہوگا جس کے پیچھے مولا علی بھی ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں پیچھے سے صدیق اکبر سے بڑھ کے کون صالح عمر پاک سے بڑھ کے کون صالح عثمان پاک سے بڑھ کے کون صالح مولا علی پاک سے بڑھ کے کون صالح مولا حسن مولا حسین سے بڑھ کے کون صالح اوے ہمارے لیے تو سید حضور شاہ مولا ہمارے لیے بابا فرید بھی ہمارے لیے عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ ہمارا تو بہو سلطان بھی مولا ہمارا تو غوث پاک بھی مولا ہمارا تو ہر صحابی مولا اچھا یہ تیسری مرتبہ پرچی آ رہی ہے اب کیا کروں پہلے یہ پڑھ دوں اچھا پڑھ دوں سن فریاد پیران دیا میری عرض سنو کن دھر کے بیڑا اڑیا میرا بچی کپران دے جتھے مچھ نہ بیندے ڈر کے
شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لیا جھٹ کر کے پیر جینا دے میرا باہو پیر جینا دے بولو پیر جینا دے میرا باہو پیر جینا دے میرا باہو پیر جینا دے پیر جینا دے میرا باہو او کتھی لگ دے ترکے او بغداد شہر دی او کی نشانی اونچیاں لمیاں چیڑاں سلطان فرما رہے ہیں بغداد شہر دی کی یہ نشان اونچیاں لمیاں چیڑاں ہو تن من میرا پرزے جے میں درزی لیراں ہو ان لیراں دی گل کفنی پاکی رل سن فقیران او بغداد شہر دے او ٹکڑے منگے بغداد شہر دے او ٹکڑے منگے سان کر میرا میرا ہو جو مولا ہے جو عبد ہے وہ مولا نہیں تو مولا علی کیسے مولا بن گئے جو عبد ہے وہ مولا نہیں جو مولا ہے وہ عبد نہیں تو مولا علی کیسے مولا یعنی کہ صرف مولا علی مولا نہیں صدیق بھی مولا عمر بھی مولا عثمان بھی مولا علی بھی مولا حسن بھی مولا حسین بھی مولا میرے نبی کا ہر صحابی مولا حضور کی آل مولا ہر اس امت کا ولی مولا کہا جی بات پھر بھی سمجھ رہی ہے میں سمجھاتا ہوں مولا کی ہیں تین قسمیں عبد کی ہیں تین قسمیں عبد کی ہیں تین قسمیں کون کون سی عبد رقیق عبد عابد عبد معزوم عبد رقیق کون سا ہوتا ہے
وہ غلام، وہ مملوک کا غلام جو کامل طور پہ اپنے مالک کی ملک میں ہو، اس کے تصرف میں ہو، اس کے قبضے میں ہو، اور عبد آبق، الف با کاف نقطہ، عبد آبق وہ غلام جو مالک سے بغاوت کر کے بھاگا ہوا، اور عبد معزول وہ عبد جو کامل طور پہ اپنے مالک کی ملک میں بھی ہو، اس کے تصرف میں بھی ہو، اس کے زیر تصرف بھی ہو، اور اللہ تعالی اس عبد کو اپنی معزولیت کا شرف بھی عطا فرما دے، اس کی صلاحیتوں، قابلیتوں، استعداد کی وجہ سے اس کو اپنی معزولیت عطا فرما دے کہ تیرا دینا میرا دینا، تیرا لینا میرا لینا، اور اگر عبد معزوم ہو مصطفیٰ کریم کی ذات تو پھر ایسے وہ عبد ہیں، ایسے عبد ہیں، عام عبد اور ہے، عبدیت مصطفیٰ اور ہے، مصطفیٰ وہ عبد ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ مصطفیٰ کا مارنا میرا مارنا، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، مصطفیٰ کی اطاعت میری اطاعت، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، مصطفیٰ کی بیعت اللہ کی بیعت۔ اور پھر مولا جو ہے نا، جب اللہ کے لیے لفظ مولا بولا جائے گا تو معنی وہ ہوگا جو اس کے شایان نشان، اور جب اللہ کے بندوں کے لیے مولا بولا جائے گا پھر اس کا معنی وہ کیا جائے گا جو بندوں کے شایان نشان۔ اب یہ بھی ایک لمبی بحث ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا، پاک اللہ کے محبوب بندے کو سیر کر۔ اچھا ایک اور بات، کہاں سے شروع ہوئی؟ ام ہانی کے گھر، کہاں ختم ہوئی؟ مصطفیٰ کریم کو جناب مسجد اقصی سے اوپر، پھر اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے سیر کو بیان کیا، پوائنٹس رکھے دونوں مسجدیں۔ توجہ ہے او موت کو آ گئے نے پھر من المسجد الحرام، آنکھیں کھولو میرے نبی کے غلاموں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہے مصطفیٰ کی معراج شروع مسجد حرام سے نہیں ہوئی، شروع ام ہانی کے گھر سے ہوئی، مسجد اقصی پہ ختم نہیں ہوئی، آگے عروج ہے۔ عجیب معاملہ ہے، اس معراج کو دو مساجد کے درمیان کیوں بیان کیا؟ پوائنٹس دو مساجد کیوں رکھ دیے؟ گویا امت مصطفیٰ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، لوگوں کڑے پہننے سے اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں ملتا، سنگل اوڑھنے سے اللہ کا قرب نہیں ملتا، موت کے کنویں لگانے سے اللہ کا قرب نہیں ملتا، سرکس لگانے سے اللہ کا قرب نہیں ملتا، اس سے ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا ولایت چاہیے، قرب خداوندی چاہیے، بھاگو اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اگر مصطفیٰ کا عروج تو مساجد کے درمیان بیان کیا ہے تو امت مصطفیٰ کو بھی پیغام دے دیا ہے، اے امت اگر دائمی عروج چاہتے ہو تو مسجدوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اور قسم بخدا تم اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ تمہاری قبر کو آباد کر دے گا۔ مجھے بتاؤ کسی بھی اللہ کے ولی کے دربار کے ساتھ مسجد کیوں ہے؟ اس لیے معراج کا عظیم پیغام ہے کہ مسجدوں کو اللہ کا واسطہ سنو آباد کرو۔ یاد رکھو تم عرس کی محفلیں کرو، 11ویں کرو، میلاد کرو، 40ویں کرو، جب تک فرض ادا نہیں ہوگا کوئی بھی جناب والا مستحب عمل، کوئی نفلی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ فتاوی رضویہ شریف 10ویں جلد جو تخریج شدہ ہے اس کا صفحہ 179 کھول لیجئے اور صفحہ 337 کھول لیجئے۔ دونوں مقامات پہ سیدی اعلیٰ حضرت بڑی تفصیل سے فرض کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور اس میں پہلا ریفرنس اعلیٰ حضرت لائے انہو لا تقبل نافلۃ حتی تؤدى الفریضہ۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں
179 صفحے میں بھی اور صفحہ 337 میں بھی فتاوی رضویہ شریف سوال الگ الگ. جو صفحہ 179 اس میں سوال یہ ہے، ایک بڑا امیر آدمی ہے، کئی شہروں کا مالک ہے، ایک پورا شہر اس نے فری میں لوگوں میں صدقہ کر دیا، ایک مرلے کے پیسے نہیں دیے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا. آیا یہ پورا شہر صدقہ کرنا اس کا قبول ہے؟ یہ 179 صفحے میں یہ سوال ہے. اور سوال مختلف ہے لیکن جواب اور دوسرا جو سید اعلی حضرات امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الحسنہ کا ہے. مولا علی فرماتے ہیں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی جو مسلمان جان بوجھ کے فرض چھوڑ دے نا اس کی مثال اس حاملہ عورت کی طرح ہے، پریگننٹ عورت کی طرح ہے جو 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھے اور 9 مہینے کے بعد بچہ ضائع ہو جائے. فرمایا وقت بھی پورا، تکلیف بھی کاٹی، ہاتھ آیا کچھ نہیں. مصطفیٰ نے فرمایا علی یہ مثال ہے اس مسلمان کی جو نفلی عبادت میں لگ جائے اور فرض چھوڑ دے. اور تیسرا ریفرنس فتح الغیب شریف کا سید اعلی حضرت لاتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس مسلمان جتنا احمق اور بے وقوف مسلمان کوئی نہیں جو فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے. اللہ کا واسطہ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے. مجھے ایک بات بتاؤ یار، سنن ابن ماجہ صفحہ 56 پہ ایک حدیث ہے، سیاست سے پڑھ رہا ہوں. سنن ابن ماجہ صفحہ 56 ابھی سید خدری راوی مصطفیٰ کریم نے فرمایا ایک نمازی مسجد چل پڑے نا اور چلتے ہوئے نا ان الفاظ سے دعا کر دے، اللہم انی اسألک بحق سائلین علیک واسألک بحق ممشای ھذا. مصطفیٰ کریم کا وسیلہ یہ تو بہت بلند ہے، ولیوں کا وسیلہ یہ تو بہت بلند ہے. میں نے کہا یہ سیاست ہے، یہ سنن ابن ماجہ ہے، صفحہ 56 ہے، ابھی سید خدری راوی ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نمازی مسجد کی طرف چلتے ہوئے یہ دعا کر دے، اللہم انی اسألک بحق سائلین علیک، اے اللہ جتنے سائل تجھ سے مانگنے والے ہیں ان سارے مانگنے والوں کو بطور وسیلہ میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. واسألک بحق ممشای ھذا، اے اللہ یہ جو میرے قدم تیرے گھر کی طرف چل رہے ہیں ان قدموں کا واسطہ پیش کرتا ہوں، تو میری دعا قبول کر. کریم رؤوف الرحیم نبی فرماتے ہیں صرف اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی بلکہ دعا کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت پہ اللہ 70,000 فرشتوں کو لگا دے. اب جملہ میں بولنے لگا ہوں، اب جملہ میں اس عرص کا حاصل کلام جملہ اور تقریر ختم. اللہ کے گھر کی طرف گناہگار ہو، سیاہکار ہو، بدعمال ہو، بد کردار ہو، صرف چل پڑے اس کے چلنے والے قدموں کا اللہ اتنا حیا کرتا ہے تو جس قبلہ پیر سید ظہور علی شاہ کے قدم رب کی بارگاہ میں جم گئے ان کا کتنا اللہ حیا کرتا. سلام